السلام علیکم ناظرین، جہازِ عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نئی نئی مثالیں قائم ہو رہی ہیں۔ ایسی مثالیں قائم ہو رہی ہیں جن کا ماضی میں کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن اب نئے نئے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی سیاستدان گرفتار ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس سیاستدان کے فالورز ملک کا نظام مفلوج کر دیں، جلاؤ شروع کر دیں، پبلک پراپرٹیز کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، تو پھر ایسی صورتحال میں اس سیاستدان کو عدالتوں میں ویلکم بھی کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ سیاستدان عدالت سے باہر جائے تو اس کو بیسٹ وشز جیسے القاب سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے یا ان کو پکارا جاتا ہے، اور پھر ان کو ضمانتوں کے اوپر دڑا دڑ رہائی ملتی ہے، ضمانتیں ملتی ہیں، اور پھر وہ سیاستدان یہ بات بھی پھر کہتا ہے کہ دیکھیں اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر مجھے ڈر ہے کہ رد عمل جو ہے پھر وہ ویسا ہی آنا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سابق وزیر اعظم عمران خان کی، جن کو القادر ٹرسٹ کیس میں جن کی گرفتاری ہوئی نیب کی جانب سے، پھر اس کے بعد 8 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا۔ گو کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عدالت کے احاطے میں گرفتاری نہیں ہو سکتی، لیکن جو کیس ان کے اوپر بنایا گیا اس کے اوپر ابھی انویسٹیگیشن کا جو دیگر جو پروسیس ہے، انکوائری ہونی ہے ابھی، اور تمام تر ٹرائل جو ہے وہ آگے چلایا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ دھڑا دھڑ ضمانت بھی دے دی، اور صرف اس ایک کیس میں ضمانت نہیں دی، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاہور میں درج 3 انسداد دہشت گردی کے مقدمات میں بھی پیر کی صبح تک ضمانت دی ہے۔ 17 مئی تک القادر ٹرسٹ کیس میں بیل ملی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ مقدمہ جس کا علم ہی نہ ہو اس میں بھی گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ بھئی کوئی ایف آئی آر اس فلاں شخص کے اوپر بنتی ہے تو اس سوچ کے اوپر بھی کہیں پابندی تو بہرحال نہیں لگائی کورٹ نے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ جی جس مقدمے کا علم نہ ہو اس میں بھی جو ہے وہ گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہرحال آج ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور عمران خان اب تحریری آرڈر کا ویٹ کر رہے ہیں کہ تحریری آرڈر ملے گا تو اس کے بعد ہی ہم جو ہے وہ عدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو پریمیسز ہے، اس کی جو حدود ہے اس سے وہ باہر نکلیں گے۔ تو کل آپ کو یاد ہے اسی حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک غیر معمولی ایک صورتحال سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھنے کو ملی، جب عمران خان نیب کی حراست میں تھے تو ایک دم سے آرڈر کر دیا گیا کہ فوری طور کے اوپر عمران خان کو پیش کیا جائے، اور پھر جناب یہاں پہ کوئی ماحول ہی الگ تھا۔ پھر جب عمران خان پیش ہوئے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے سب سے پہلا جملہ ان کو دیکھ کے کہا گڈ ٹو سی یو، اور پھر جب انہوں نے اپنی بات کہی، یہ الگ بات ہے کہ دوران پروسیڈنگ ڈیزائر کے اور وش کے الفاظ استعمال کیے جاتے رہے کہ دیکھیں جو پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں آپ کم از کم ان کی مذمت تو کر دیں، تو بہرحال وہ لفظ مذمت تو خیر ہم نے نہیں سنا اس کورٹ پروسیڈنگ میں۔ یہاں پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہیئرنگ کے دوران کورٹ یہ کہتی رہی جی کہ آپ مذمت کر دیں، تو بہرحال انہوں نے غیر رسمی گفتگو جو صحافیوں سے کی ہے اس میں ایک بات تو انہوں نے واضح کی ہے کہ دیکھیں اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر مجھے ڈر ہے کہ پھر سے وہی رد عمل آنا ہے، یعنی پھر سے جو عوامی پراپرٹیز ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے گا، لوگوں کی گاڑیوں کو جلایا جائے گا، رستے بند کیے جائیں گے، موٹر سائیکلز جلائے جائیں گے، اور پھر گاڑیاں جلائی جائیں گی، میٹرو اسٹیشن جلائے جائیں گے، تو بھئی یہ اس رد عمل کے لیے پھر آپ تیار رہیں۔ تو شاید اب بہرحال اب اس سے تو ایک چیز یہ تو اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے ایونٹس کروا سکتے ہیں، اگر آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں کہ جب آپ اندر ہوں تو اپنے کارکنوں کو پیچھے سے پلان دے دیں کہ بھئی آپ نے پھر ملک کو جیم کر دینا ہے، تو پھر آپ کو کوئی بھی جیل میں نہیں بھیج سکتا، آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں چل سکتا۔ آپ نے دیکھا توشہ خانہ کیس میں بھی کیا ہوا، ٹرائل
کا آغاز ہوا، فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالتوں کی طرف سے منتیں کی جاتی رہیں، اور پھر جب عمران خان ایک مرتبہ آئے اور کورٹ کے دروازے سے ہی واپس لوٹ گئے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بھی بڑی باتیں ہوئیں، اور پھر وہ جج صاحب بھی تبدیل ہو گئے. تو اب بہرحال صورتحال وہ ہے وہ خاصی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. اور اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو یہاں پہ تو سیاستدان جو ہے وہ ضمانتوں کے لیے عدالتوں کے چکر لگایا کرتے تھے، اور یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھی جس نے میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز نے بھی ایک ضمانت کی درخواست دی تھی کہ بھئی الیکشن ہو رہے ہیں، ہمیں کم از کم بیل کے اوپر باہر آنے دیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ دیکھیں وہ آپ کو ضمانت کی جو آپ کی درخواست ہے نا، اس کے اوپر سماعت ہم عام انتخابات کے بعد کریں گے. یعنی نواز شریف اور مریم نواز جیل میں تھے جب الیکشنز ہوئے، عام انتخابات ہوئے، اور یہاں پہ عمران خان اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا دوبارہ تو پھر وہی رد عمل آئے گا، یعنی پھر وہی جلاؤ گراؤ ہوگا، وہی سب کچھ ہوگا. تو ایسی صورتحال کے لیے پھر تیار رہنا. تو بہرحال براہ راست جو ہے وہ اب تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پوری صورتحال میں ہمیں جو اسٹیٹ کی رٹ ہے وہ بالکل ہمیں غائب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہیں پہ بھی ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ کہیں پہ ڈبل گیم ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی یہ کیا ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. یہ جو جلاؤ گھراؤ کی سی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا، اور ملک میں جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، بالخصوص ہماری پولیس جو ہے وہ کیوں بر وقت جو ہے وہ اس معاملے پہ روک تھام نہیں کر رہی، ان لوگوں کو کیوں جو جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا. اور پھر جناب جو بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی کور کمانڈرز کے گھروں میں اٹیکس ہوئے ہیں، کم از کم اس کی مذمت، تو بھئی کم از کم اس کی مذمت کیوں جو ہر عام شہری کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. مذمتیں تو ان کی ہونی چاہیے. یہاں پہ تو جو ہے وہ جو پروٹیسٹ کے دوران جو کچھ ہوتا رہا اس میں کہانیاں تو سب کے سامنے ہیں آپ کے، کہ لوٹ مار ہوتی رہی، کیمرے چرائے گئے، کبھی کسی کو اس پروٹیسٹ کے دوران کوئی لوہا ملا وہ اٹھا کے کسی نے کوئی لے گیا، کسی نے کیا کیا. اور پھر اب عمران خان صاحب تو بہرحال ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اگر مجھے اب گرفتار کیا گیا نا تو پھر جو رد عمل آنا ہے نا وہ پھر ایسا ہی ہوگا دوبارہ. تو اب دھڑا دھڑ ضمانتوں کا موسم چل رہا ہے جی، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ دھڑا دھڑ ضمانتیں مل رہی ہیں، اور ایسے مقدمات میں ضمانتیں مل رہی ہیں جس کے بارے میں کسی کو علم ہی نہیں ہے، تو اس مقدمے میں بھی ضمانت نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ بڑی ہی جو ہے وہ نئی مثالیں قائم ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ جو عام آدمی ہے اس کی گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، اور راستے بند کیے جا رہے ہیں، سکولز بند ہیں، مریض ہاسپٹلز میں نہیں پہنچ رہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.